نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 16 ڈے کا آغاز کرتے ہیں ہم آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے ایک اور بہت ہی زیادہ اہم آیت موجود ہے، اور یہ آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ سیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اور اس کی منشا کے بغیر انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، انسان کے اختیار کی کیا اوقات ہے۔ یعنی اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو ہم کچھ کر سکیں گے، اور اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہوئی تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس آیت مبارکہ میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ یقیناً میں یہ کام کل کر دینے والا ہوں یا میں یہ کام کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو آپ اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی میں اس سے زیادہ بہتر چیز عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ میں تمہیں ان کے جواب کل دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی اور وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ آتے ہیں وحی لے کر اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے نبی یہ سمجھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور مجھے اللہ کے حکم سے ان باتوں کے جواب وحی کے ذریعے دے دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ میں تمہیں کل ان باتوں کے جواب دوں گا۔ اس کے بعد پھر پہلا دن گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل نہیں ہوئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ادھر کفار مکہ اور یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے لگے کہ تم نے تو یہ کہا تھا کہ تم ہمیں کل ان باتوں کے جواب دے دو گے، اور تم تو یہ کہتے تھے کہ تمہیں سب پتہ ہے، اور اب بھی تک تم نے ان باتوں کے جواب نہیں دیے، اور فلاں فلاں، نعوذ باللہ وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی ان کے رویے کی وجہ سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیات میں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اور تم کسی کام کی نسبت ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کر دوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ان آیات میں کہ ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام یقین کے ساتھ میں یہ کام کل کر دوں گا، الا یشاء اللہ، مگر اگر اللہ نے چاہا تو، یہ لازمی کہنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، انہیں یہ ہدایات دی اور انہیں یہ سمجھایا۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا تو ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں کیا ہے اور ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ زندگی میں اپنی روزمرہ روٹین میں ہم کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں
اور کتنے ہی ایسے وعدے ہیں جو ہم کر دیتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے دعوے ہیں جو ہم کر دیتے ہیں اور ہم انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ورڈ ہے انشاءاللہ کہنے کو، یہ چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن یہ کتنا میننگ فل ورڈ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور ہمیں یہ کیوں کہنا چاہیے۔ کیونکہ جب انسان انشاءاللہ کہتا ہے در حقیقت، تو وہ اصل میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کل کیا کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ میں کل کس سے ملوں گا، مجھے نہیں پتا کہ میں کل کہاں جاؤں گا، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور مجھے نہیں پتا کہ کل کیا حالات ہونے والے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کل زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو جھکا رہا ہوتا ہے اللہ کے آگے، بچھا رہا ہوتا ہے اللہ کے آگے، جب وہ یہ ایک ورڈ، چھوٹا سا ورڈ انشاءاللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر دوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں تم سے مل لوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تو اس ورڈ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے، اس کی رضا کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس الفاظ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو یوز کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں۔ ہم جتنے بھی دعوے کریں، جتنے بھی وعدے کریں، جتنی بھی قسمیں اٹھائیں، یہاں تک کہ جب ہم کوئی قسم اٹھا کر بھی کوئی بات کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کہ مثال کے طور پر اگر میں یہ قسم کھاؤں کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں میں یہ کام کر دوں گی، اس ٹائم بھی مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی قسم تو میں نے کھا لی، لیکن پھر بھی اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر سکوں گی، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گی۔ تو اس لفظ کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ یہ کتنا اہم لفظ ہے، اور اس لفظ کو کہاں استعمال کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں، کہ جب ہم فیوچر میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر دوں گا یا میں یہ کام کرنے والا ہوں، ان فیوچر جب ہم کسی کام کا ارادہ ظاہر کریں، کسی کام کا دعویٰ کریں، کسی سے وعدہ کریں، تو ان فیوچر میں جب ہم کوئی ارادہ کریں کسی کام کے کرنے کا، اس وقت ہم اس لفظ کو انشاءاللہ کو لازمی یوز کریں، کیونکہ اگر ہم یہ انشاءاللہ لفظ یوز نہیں کریں گے اور ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے کہ اگر اللہ نے چاہا، تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہم اس کام کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں، کہ پھر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور طاقت ساری ہماری ہی ہے، اور بس میں نے جو ارادہ کر لیا وہ ہی ہوگا۔ در حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے، جبکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ دیا کہ تم کیا سمجھے کہ تمہارے کہنے سے وہی آ جائے گی، اور تم نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ جب اللہ ہی نے نہیں چاہا۔ وہی بھیجنا تو اللہ کے ذمے ہے، اور وہی بھیجنا تو اللہ کا اختیار ہے، اور وہی بھیجنا تو اللہ کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو وہی بھیج دے گا، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ وہی نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک ورڈ کے انشاءاللہ کے نہ کہنے پر وارن کیا، انہیں سمجھایا کہ آئندہ کبھی تم اپنی مرضی سے یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کر دوں گا یا یہ کام ہو جائے گا یا میں یہ کام کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کر دوں گا، اور اگر اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوئی تو یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کرام، اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں کہ انشاءاللہ ہمیں کیوں کہنا ہے، اور یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے یاد بھی رکھنی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر تم بھول جاؤ تو پھر اپنے رب کو یاد کرو۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی گنجائش بھی دے رہے ہیں ان آیات میں آگے کہ اگر اس وقت تم انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو، جیسے میں نے کسی سے کہا فون پر، اگر میں کسی سے بات کر رہی ہوں اور میں نے اسے یہ کہا کہ ہاں ہم یہ کام کر لیں گے، اور میں نے فون بند کر دیا، میں بھول گئی انشاءاللہ کہنا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد مجھے یہ یاد آئے کہ میں نے انشاءاللہ تو کہا ہی نہیں، تو میں اس وقت انشاءاللہ کہہ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر تم بھول جاؤ تو پھر اپنے رب کو یاد کر لو۔
ایسا نہیں کہ پھر اگر آپ نے اس وقت نہیں کہا تو پھر آپ کہو ہی نہ انشاءاللہ، جب آپ کو یاد آئے اسی وقت آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ بات ہمیں یہاں سوچنی ہے اور سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وارن کیا ہے، پیغمبروں کو وارن کیا ہے اس انشاءاللہ نہ کہنے پر۔ تو ہم انسانوں کو اپنے اختیار کی اوقات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں ہم، یا دعویٰ کریں یا کسی سے وعدہ کریں، تو ہمیں لازماً انشاءاللہ کہنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے ہمیں کہ انشاءاللہ ہمیں کہنا کہاں ہے۔ یعنی ان فیوچر اگر ہم کسی کام کا ارادہ کریں، پریزنٹ میں ہمارے جو کام ہو رہے ہیں، ہماری جو روزمرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں ہمیں انشاءاللہ نہیں کہنا۔ یا ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دعا دے رہا ہے، صحت کی دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں صحت دے، تو آپ آگے سے اسے یہ جواب دیں انشاءاللہ۔ یا کوئی اگر آپ کو یہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، تو آپ آگے سے اسے یہ جواب دیں انشاءاللہ۔ نہیں، انشاءاللہ کا استعمال یہاں نہیں کرنا۔ انشاءاللہ کا استعمال وہاں کرنا ہے جہاں اس کے استعمال کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جب آپ کو کوئی صحت کی دعا دے رہا ہے تو آپ اسے آمین کہیں۔ جب آپ کو کوئی رزق میں برکت کی دعا کہہ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کہ آگے سے آپ کو کوئی کہہ رہا ہے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اور آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ آگے سے کوئی آپ کو کہہ رہا ہے اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، تو آپ آگے سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہیں، وہاں کہنا ہے آمین۔ انشاءاللہ وہاں کہنا ہے جہاں آپ اپنے ارادوں کو ظاہر کریں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، یا میں ان فیوچر کوئی بھی کام کرنے والا ہوں، اس وقت آپ کو انشاءاللہ کہنا ہے۔ اور ہمارا ایک عمومی رویہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس ورڈ کو انشاءاللہ کو سمجھا نہیں۔ ہم اپنی ڈیلی لینگویج میں انشاءاللہ کو ایسے یوز کرتے ہیں جیسے ہم اپنے سر سے کوئی بلا بھی ٹال رہے ہو نا، اگر ہمیں کسی کو ٹالنا بھی ہو کسی کام سے، یا ہمیں کسی کو منع بھی کرنا ہو کہ ہمیں وہاں جانا نہیں ہے، تو ہم اس کو بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے، آئیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے، ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے، ہو جائے گا۔ یہ جو انشاءاللہ آپ کہتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں منع فرمایا ہے کہ ارادہ تو تمہارا اپنا ہی نہیں ہے، اور تم ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا لے رہے ہو کہ ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے، ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس چیز سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انشاءاللہ آپ کو وہاں کہنا ہے جہاں آپ کا ارادہ مضبوط ہو، اور آپ ڈٹرمائن ہو اپنے ارادے میں کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اس کام کو چھوڑ دیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ یہ صحیح جگہ ہے انشاءاللہ کہنے کی۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ ورڈ انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانا تو ہے، اسے یوز تو کرنا ہے، لیکن اسے کہاں یوز کرنا ہے اور کس طریقے سے یوز کرنا ہے، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی میں اس سے زیادہ بہتر چیز عطا کرے گا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اپورچونٹی دے رہے ہیں، ایک ہمیں بینیفٹ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کے ذریعے ہی مل رہا ہے ہمیں یہ بینیفٹ بھی، کہ ایک تو ہم یہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام ضرور کر دوں گا، یا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے یہ مل جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اگر میرے رب نے چاہا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اس سے زیادہ بہترین چیز عنایت فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت ہے ہماری 16 ڈے کی آج، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت میں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کسی کام کی نسبت یہ نہ کہنا یقین کے ساتھ کہ میں اسے کل کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ سمجھنا ہے انشاءاللہ کو کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس چھوٹے سے ورڈ کی، انشاءاللہ کی، اللہ کی مرضی کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو یہی آج کی آیت ہے، اسی کو آج ہم اپنی 16 پیج پر لکھیں گے ڈائری کے،
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا سچا فہم عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والے لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرما دے، ایسا علم جو ہمارے لیے نفع مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے جو ہمیں کبر میں مبتلا کر دے، جو ہمیں مغرور کر دے، اور جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ علم نافع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔